پشاور میں کنونشن ہوا جی، اور کنونشن کا نام ہی جا نثاران عمران خان صاحب یہ ہے. آپ بتائیں کیا کرنے کا کیا پلان ہے؟ اب 11 تاریخ کو ایک بار پھر سوات کے کسی جلسے سے خطاب کیا جانا ہے، مراد سعید اس میں تھے. یہ چھوٹے چھوٹے کنونشن ریلیاں کیا کسی تحریک کا مومنٹم بن رہا ہے؟ تھوڑا سا آپ بتائیے گا. شکریہ سلمان صاحب. بالکل سلمان صاحب، یہ جو تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی تھی، ہماری اسٹریٹجی یہ تھی کہ رمضان کے بعد ہم نے پلان کیا کہ ہم اپنا احتجاجی جو تحریک ہے اپنی وہ دوبارہ شروع کریں گے. تو پشاور کا جو پروگرام آج کا تھا وہ ایک وارم اپ پروگرام تھا، اور انشاءاللہ یہ وارم اپ پروگرامز جو ہیں ان کا سلسلہ جاری رہے گا، اور پورا مومنٹم بنانے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ سڑکوں پہ ہوں گے، اور سڑکوں پہ اس مرتبہ زیادہ منظم اور اسٹرانگ طریقے سے انشاءاللہ ہم آئیں گے، کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی اور چوائس مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پاس رہ گئی ہے، کیونکہ جوڈیشری جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے. وہ اس میں 26ویں آئینی ترامیم لانے کے بعد جوڈیشری کا جو کباڑہ کر دیا گیا ہے، اس سے بھی ہمیں کوئی خاص توقع نہیں ہے کہ وہاں سے ہمیں انصاف ملے گا. اچھا، تو ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں کہ یار ہم جوڈیشری کے ذریعے خان صاحب کو جو ان کے بوگس کیسز ہیں ان کو سنا جائے، ارلی ڈیٹس دی جائیں، اور میرٹ پہ یہ فیصلے کیے جائیں. لیکن اس کے لیے جس طرح کے رکھنے ڈالے جا رہے ہیں، اور عمران خان اسپیسیفک چینجز جوڈیشری میں کی جا رہی ہیں، ججز کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کر کے ایک ایسا سیٹ اپ وجود میں لایا جا رہا ہے کہ جہاں پہ عمران خان کو کم از کم انصاف کی ہمیں جو توقعات ہے وہ کم ہوتی نظر آ رہی ہیں. تو لا محالہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس دوسرا آپشن جو یہ ہے یہی ہے کہ ہم عوام کو موبلائز کریں، اپنی پارٹی کو موبلائز کریں، اور ہم سڑکوں پہ آئیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہوئے پوری پاکستانی قوم کو سینسٹائز اچھا کریں. چترالی اور جو ظلم اور صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا. اگر آپ کو جوڈیشری پہ بھی اعتبار نہیں ہے، سسٹم آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا، عوام کو تو موبلائز پچھلے آپ 3 سال سے کر رہے ہیں نا، تو اس کا کوئی آؤٹ کم تو نہیں نکلا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار کا احتجاج ایسا ہوگا کہ کوئی فرق پڑ جائے گا؟ دیکھیں یہ سلمان صاحب، ہمارے پاس دیکھیں ظاہر ہے کہ جو اویلیبل ہمارے پاس ایونیوز ہیں ہم نے انہی کو یوٹیلائز کرنا ہے. اگرچہ جوڈیشل جو روٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور ہمارے وکلاء جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو جو ہے جوڈیشل کے ذریعے جو ہے وہ ان کی انوسنس جو ہے وہ ثابت ہو، جو کہ وہ ہیں. صرف اس کا ٹھپا لگنا ہے جوڈیشری کا، کیونکہ ابھی ایک کیس جس میں خان صاحب جو ہیں وہ سزا بھگت رہے ہیں وہ ہے القادر ٹرسٹ. تو یہ دنیا کا انوکھا ترین کیس ہے کہ جس میں پیسے جو تھے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے رہے، اس پہ منافع بھی آتا رہا، پھر اس کے بعد وہ پیسے گورنمنٹ کے خزانے میں بھی جمع ٹھیک ہو ہے. گئے، اور گورنمنٹ جو ہے سیٹنگ گورنمنٹ اس کے یوٹیلائزیشن کی بھی پالیسی کا اعلان کر چکا. لیکن عمران خان اس جرم میں جیل میں ہے کہ انہوں نے القادر جو ہے ٹرسٹ القادر یونیورسٹی بنا کے کوئی کرپشن کی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی ہمارے پاس دو ہی ایونیوز باقی ہیں اوکے کہ یا ہم اسٹریٹ پاور کے ذریعے اپنے حقوق جو ہیں وہ حاصل کریں اور خان صاحب کی رہائی کے لیے پریشر بلڈ کریں، یا جوڈیشری جو ہے وہ ایک میرٹ پہ فیصلے دے کر اور ارلی ہیئرنگز کے ذریعے ان کیسز کا فیصلہ کریں. ٹھیک تو ہے. ابھی تک جوڈیشری جو ہے وہ لے تو لات سے کام لے گئی ہے، تو وی ہیو ٹو نو ادر آپشن بٹ وی ہیو ٹو آپٹ فار دی اسٹریٹ ایجوکیشن. آل رائٹ سر.